ہمارے ہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے خام خواہ اداس رہتے ہیں۔ چلو شاعروں کا خیالوں میں گم ہونا سمجھ آتا ہے، کسی بندے کا کوئی بریک اپ ہوا ہے اس کا پریشان ہونا سمجھ آتا ہے، لیکن ایک بڑی دنیا خام خواہ شاعرانہ مزاج بنا کے اور بکھری زلفوں کے ساتھ، سرخ آنکھوں کے ساتھ وہ اپنے آپ کو تنہائی میں چلہ کشی کے لیے اس طرح بٹھا دیتی ہے کہ جس طرح ساری دنیا اس سے روٹ چکی ہے، یہ ساری دنیا سے روٹ چکا ہے۔ اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ شاید کوئی ایک شخص سارے شہر کو اس کے لیے ویران کر جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کبھی بھی کسی بھی شخص کے نشے میں اس انداز میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا ذرا موڈ آف ہوا ہو اور ہمارا تمام طرح کا ماحول خراب ہو جائے۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں سے مس بہیو وصول کرنے کے بعد میں نے دیکھا لڑائی مسجد میں دو نمازیوں کی آپس میں ہوتی ہے، وہ نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، مسجد میں آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ رویہ درست نہیں۔ رشتہ داروں میں کسی ایک سے لڑائی ہوئی تو سارے رشتہ داروں کا بائیکاٹ کر دیا۔ کسی ایک شخص کے ساتھ موڈ آف ہوا تو پوری دنیا کو تینوں طلاقیں اکٹھی دے دیں۔ یہ رویہ ہمارا درست نہیں ہے۔ بہت بہترین حل اس میں یہی ہے کہ آپ لوگ یہ طے کر لیں کہ جب بھی آپ کی زندگی میں اداسیوں کا غلبہ ہو، محرومیوں کا احساس ہو اور تنہائیوں کی وجہ ہو تو پھر آپ کا کیا فرض ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ تو اس سنگل وجہ کو تھوڑا سائڈ پہ رکھ کے کاپی پینسل لیں اور اپنی زندگی میں جو باقی نعمتیں، سہولتیں، برکتیں ہیں آپ ان کو ذرا لکھیں تو صحیح، دیکھیں تو صحیح کہ اگر ایک شخص نے آپ کو ڈس ہارٹ کیا ہے، اگر ایک شخص آپ کے غم کی وجہ بنا ہے، اگر ایک بندے نے مس بہیو کیا ہے، اگر ایک نعمت آپ سے چھین لی گئی ہے، تھوڑا شمار تو کریں کہ آپ کے سٹور میں، گودام میں کیا کیا کچھ موجود ہے۔ واللہ جب آپ اپنی نعمتوں کو شمار کریں گے انشاءاللہ یہ جو چند ایک دو نعمتیں آپ کی زندگی سے مائنس ہوئی ہیں تو جب بے شمار نعمتیں جو آپ گن ہی نہیں سکتے، آپ کی قلم کا رخ اس طرف ہوگا، آپ کی اداسی مسکراہٹ میں اور اللہ کے ساتھ گہری محبت میں تبدیل ہو جائے گی، اور یہ چیز آپ کو اداس نہیں رہنے دے گی بلکہ شکر کے سجدے کی طرف آپ کو مائل کرے گی۔ اور سمجھ لیں کہ یہ آپ کا درست طریقہ ہوگا۔ اگر آپ محرومی کی وجہ اور جس چیز سے محروم ہوئے ہیں اس کو زوم کر کے 100 دفعہ دیکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ پھر آپ کی اداسی بڑھے گی، کم نہیں ہوگی۔ اس لیے نعمتوں پر توجہ دیں، محرومیوں کو سائڈ پہ رکھ دیں۔